حاضر ہیں سیدی خاندان کی تاریخی سیریز کے حصوں میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سیدی خاندان نے بحری طاقت حاصل کیسے کی اور سیدی خاندان کو شہنشاہ سمندر کیوں کہا جاتا تھا اور اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ جب خشکی کے بادشاہ زمینی تخت پر قابض تھے، سیدی حکمران سمندر کے سینے پر حکومت کر رہے تھے۔ سیدی خاندان کی اصل طاقت ان کے بحری بیڑے میں چھپی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں سمندر پر حکومت کرنا زمین پر سلطنت سے زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا، اور سیدی جنہیں اکثر افریقی نژاد غلام سمجھا گیا، انہوں نے ہندوستان کے ساحلوں پر ایک بے مثال بحری قوت قائم کر دی۔ جنجیرہ سے لے کر راجہ پور، دابول اور علی باغ تک سیدی بیڑا ہر ساحلی شہر میں خوف کی علامت بن چکا تھا۔ سیدی بحریہ میں بڑی تیزی سے حرکت کرنے والے جہاز شامل تھے، جنہیں عرب طرز پر تیار کیا جاتا۔ یہ جہاز توپوں سے لیس ہوتے اور دشمنوں کے قافلے تباہ کر دیتے۔ انہوں نے پرتگالیوں اور مرہٹوں کے بیچ بحری نقل و حرکت کو روکنے کے لیے دائرہ شکن گشتیں شروع کی۔ سیدی یعقوب نے 1670 میں مرہٹہ بحری بیڑے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور سمندر پر اپنی برتری ثابت کی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب سیدی فوجی جوان پورے جوش و جذبے کے ساتھ کہہ رہے تھے، ہم غلام نہیں، ہم سیدی ہیں، سمندر ہمارے خون میں ہے۔ سیدی صرف سپاہی نہیں تھے، وہ فن جنگ کے ماہر، سمندری گہرائیوں کے رازداں اور اپنی غیرت و وفاداری کے پیکر تھے۔ سیدی حکمرانوں کی بحری برتری کیسے ہندوستان کی تاریخ بدلنے والی تھی، اور آخرکار ان کے زوال کی کیا وجوہات بنی، جانیے اگلی اقساط میں۔ سیدیوں کا زوال، سازشیں، جنگیں اور خاموشیاں۔ اگر آپ ان سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سیدی خاندان کی تاریخی سیریز کا حصہ چہارم دیکھنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔